بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، مسلم امہ چینل میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بہت جلد یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو دوبارہ پایا اور جتنا بھی اس میں جتنی بھی عبادات ہوئیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک اور روزے رکھے گئے، دیگر جتنے بھی نیکی کے کام کیے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر ہمارے اعمال اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع میں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب ابھی رہا ہونے والے ہیں، بہت جلد ان کی رہائی ممکن ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو واقعہ بیان کروں گا وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ شیطان جو ہے یہ بہت بڑا مکار ہے، عیار ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس سے محتاط ہونا پڑے گا۔ جس طرح کی روٹین ابھی چل رہی ہے کہ ہم اتنی خوبصورت ایک ماحول میں ہم ابھی جا رہے ہیں کہ ہماری نمازیں، روزے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک جس روٹین سے چل رہا ہے ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی اس کو اسی طرح ہم جاری رکھیں گے، اور شیاطین سے کس طرح ہم نے خود کو بچانا ہے، اس کے مکر و فریب سے ہم نے کس طرح خود کو محفوظ رکھنا ہے، اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ نے لازمی آخر تک سننا ہے۔ واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان سے شیطان نے ایک بہت عجیب سوال کیا تھا، اور پھر اس پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا، اس کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ یا اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب سنیے گا، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے جواب یوں دیا کہ حضرت جنید کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ اے جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس پر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں
سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا تو فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا اور نہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ تو محترم ناظرین سامعین، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ یہ نہ اس نے ولیوں کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا ذرا اندازہ اس واقعہ سے آپ لگا لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے لاجواب کیا۔ بظاہر شیطان کا پوچھا جانے والا سوال بھی ایک معنی خیز سوال تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیطان انسان کے آگے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وہ ایک حربہ تھا جو شیطان نے اپنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہترین جواب شیطان کو دیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ایک انتہائی سبق آموز واقعہ آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، ان کو قیمتی بنائیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیجیے اور ساتھ ساتھ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیے گا، ان کے لیے بھی لازماً دعا کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور مسلمان ممالک کے تمام سربراہان کو اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے جگائے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح مظلوم فلسطینی آج ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب مدد پہنچے گی، لیکن ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جان اور مال کے ساتھ حسب توفیق ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے تمام پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔